السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون یا عبادی ہے میرے بندو الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے ہو میرے احکامات کو تسلیم کر لیا ہے ان ارضی واسعہ بلا شبہ میری زمین بھی وسعت والی ہے کشادہ ہے کھلی ہے فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ بس خاص میری ہی عبادت کرو تم كل نفس ذائقة الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ثم الینا ترجعون پھر ہماری طرف تم سب کا لوٹنا ہے والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور
ایمان کے بعد عمل صالح کیے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ضرور جگہ دیں گے ہم ان کو، من الجنت غرفا، جنت کے اندر بالا خانے کی شکل میں، تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے بالا خانے ہیں، ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور ان بالا خانوں کے اندر، اس جنت کے اندر انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا، کوئی ان کو وہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ نعم اجر العاملین، یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمت ہے ان کے عمل کے اجر کی شکل میں۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے اس زندگی میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، صبر و ثبات سے کام لیا، حقیقت پر جمے رہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جیسے بھی حالات ان کو پیش آئے انہوں نے اپنے رب پر ہی توکل کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے اس مسلسل سبق میں سورہ العنکبوت کی 4 آیات کریمات 21ویں پارے سے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد زندگی میں جب ایسے حالات پیش آئیں جن کا آج کے سبق میں ذکر ہے، اللہ رب کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ان اسباب کے مطابق بنانے کی کوشش بھی کریں۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے کتنوں کا ذکر ہم اس سورہ مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح مضمون کے ساتھ آگے مضامین چلتے رہے۔ آج کے سبق میں اللہ رب کریم اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ایک بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم اللہ کی کتاب کو حقیقت میں اللہ کی کتاب سمجھ لو گے، اور اللہ کی کتاب سمجھ لینے کے بعد جب تم اس کے مطابق عمل کرنے کی صحیح اور کوشش میں لگ جاؤ گے تو یقیناً تمہیں ان حالات سے سابقہ پیش آئے گا، ایسے حالات تمہارے بنیں گے کہ تم جس جگہ پر اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو گے، اس جگہ پر تمہارا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا، مشکل ہی نہیں
ناممکن ہو جائے گا۔ تو ان ناگزیر حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ بات ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب کریم نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے یہ پیغام جو ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں اس کی اس طرح اتباع کرنا ہے کہ ہمارے حکم اور آپ کے عمل کے بیچ کوئی دوسری چیز داخل نہ ہو سکے۔ ہمارا حکم آئے، آپ پیچھے اس کے سینہ تانے کھڑے ہو، اور اس طرح ہمارے ہاں بعض کہتے ہیں اوپر چڑھ کے آنا کسی کے، یعنی اس میں بیچ میں کسی کو وقفہ نہیں دینا کہ کوئی چیز گھس سکے۔ اور یہ معاشرے میں رہتے ہیں ہم، یہ باتیں سارے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی بات ہوتی ہے۔ اور ابتداءً اس سورہ اس پارہ کی اللہ رب کریم نے یہ ارشاد اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کتاب کی اتباع کرنا ہے۔ تلا یتلو تلاوتاً کے متعلق تفصیل آپ سن چکے ہیں 2 جگہوں میں، کہ اس طرح آپ اس کے پیچھے عملی طور پر چلیں کہ بیچ میں کوئی اور چیز داخل نہ ہو، مخل نہ ہو سکے۔ اور یہی حکم اللہ رب کریم نے آپ اور مجھ کو ہر ایک کو دیا ہے کہ آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق اس طرح عمل کرنا ہے کہ بیچ میں اور کوئی چیز تیسری داخل نہ ہو سکے۔ جب تم اس پوزیشن میں چلے جاؤ کہ اللہ کی کتاب ہو، اللہ کا حکم ہو، اور آپ کا کردار اس کے مطابق بننا شروع ہو جائے، اللہ رب کریم ارشاد فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، یہ کون ایمان والے ہیں؟ یہ وہی ایمان والے ہیں جنہیں پہلے یہ حکم دیا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم ایمان والے ہوئے ہو دعوے کے لحاظ سے، اب آمنوا باللہ ورسولہ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے ایمان لانا ہے آپ کو، جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ اب اگر تم اس پوزیشن میں واقعتاً آ گئے ہو تو اب تمہیں مخاطب کیا جا رہا ہے یا عبادی الذین آمنوا، اے ایمان والو جو دعوے کے ساتھ اب کردار کے بھی ایمان والے ہو گئے۔ دعویٰ صرف ہو ایمان کا، کردار نہ ہو تو یہ نفاق ہوتا ہے۔ یعنی منافق کافر سے نہیں ہے، ایمان والوں سے ہے۔ منافق کبھی کفار میں سے نہیں ہوتا۔ نفاق کا تعلق ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد عمل کر لیا تو ایمان، نہیں کیا تو دعویٰ تو اس کا ہے۔ جب دعویٰ اس کا ایمان کا ہے، عمل اس کا اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ منافقت ہے۔ اور یہ منافقت کے متعلق آپ سن چکے ہیں کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے نچلے حصے میں پھینکے جانے والے بھی۔ یہی ہے جس کے متعلق اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب یہ 2 مومنوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، جب 2 مومنوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے اندر صلح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جب تک دوسری جماعت اگر باغی ہو جاتی ہے تو جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف نہیں لوٹتی اس کے ساتھ آپ کو برسرے پہ کہا لینا ہے۔ اب اس میں اگر ان آیات کو لے کر ہم صحابہ کی ان جماعتوں کی طرف چلے جائیں تو یہ ہماری اپنی مرضی ہے
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو مسلمانوں کے اندر یہ ایک گروہ ایسا موجود تھا، وہ تھے مسلمان، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتے تھے، جنگوں میں شریک ہوتے تھے، مال لاتے تھے، مال دیتے تھے، ان کے سارے معاملات اور کردار ان کے ایمان والوں کے ساتھ اٹیچ تھے۔ یہ وضاحتاً تو زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش ہو رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے خود کو اس انداز سے پیش کرنا تھا کہ کہیں ہمارے اندر کا جو معاملہ ہے دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ اور آپ آج بھی دیکھ لیجئے کہ کہیں آپ کو ایسی جگہ پر جانا ہو جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ بیچ میں کوئی پرخاش چل رہی ہے، تو آپ آگے بڑھ کے وہاں کیوں چلیں گے؟ صرف اس لیے کہ پتہ چلے دیکھنے والوں کو نہیں یہ ہیں ایک، اپنا آپ دکھانے کے لیے، یعنی جو اندر کا ہوتا ہے اس سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور یہ ایسے قدم پھونک کر رکھتا ہے کہ کہیں کوئی بات ایسا اشارہ بھی نہ مل پائے جس سے یہ سمجھ جائے کہ یہ ہمارا ساتھی اصل میں اندر سے نہیں ہے۔ یہ اتنی محنت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ منافق ایسا ہی ہے جو اپنے آپ کو اس انداز سے شفاف پیش کرتا ہے کہ میرے سے زیادہ مخلص کوئی نہیں، لیکن اندر بےایمانی ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہے، وہاں جہاں بےایمانی نہیں ہے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کی وہ جماعت جو صحیح معنوں میں ایمان لا چکی ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ۔ فرمایا کیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ تمہارے لیے حالات اچھے نہیں لگیں گے۔ کوئی بات یہاں اور ارشاد نہیں فرمائی، یہ بتایا نہیں ہے، آپ خود آیا مبارکہ بتا رہی ہے کہ مضمون کیوں اس طرف لایا گیا ہے کہ ایمان والے ہوں تو وہاں جہاں یہ ایمان کے ساتھ عملی طور پر پیش ہو جائے وہاں ان کا ٹکنا آسان نہیں ہوگا، وہاں سے ان کو جگہ بدلنا پڑ جائے گی۔ جگہ بدلنا پڑ جائے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہاں سبکی محسوس ہوتی ہے اپنے اندر سے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ تو جب یہ ذہن میں ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، تو ایمان کدھر گیا؟ یعنی یہ نفاق ہے اگر یہ بات تھی لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، کوئی کام کیا ہے اللہ کے لیے تو اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے، تو لوگوں سے کس بات کا پھر ہے؟ ہم تو چھوٹے ہوتے یہ پڑھتے ہیں، پڑھایا رب راضی تو سب راضی، رب راضی تو سب راضی، لیکن رب راضی ہو تو وہ امتحان لیتا ہے۔ امتحان لے تو انسان لوگوں کے سامنے جا کر شرمندہ ہونا شروع کر دے کہ اس جگہ پر ڈٹ کر مقابلہ کرے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے جو کیا وہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ جانتا ہے۔ اگر لوگوں کے لیے کیا ہے تو لوگوں سے داد وصول کرنا تھی وہ آپ نے کر لی، اگر داد وصول کرنا تھی وہ کر لی، تو اب آپ کو کس چیز کا آخرت میں بدلہ اور اجر ملے گا؟ اور وہ کون سی چیز ہے؟ لوگوں کے لیے کیا تو آپ نے لے لیا، لوگوں میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو آپ کو داد دیتے رہے کہ واہ کیا کمال کر دیا، لیکن یاد رکھیے اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو آپ کو اس جگہ سے ہلنا پڑے نہیں، یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخصیت کائنات میں، انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت، آپ ایک ایک نبی کے واقعات کو پڑھیے، ان کو جب اس جگہ سے جانا پڑا مجبور ہو کر، انہیں سبکی ہوئی، پریشانی لاحق ہوئی، کبھی انہوں نے یہ باتیں کہی کہ یار کیا حالات بن گئے ہمارے ساتھ، کچھ نہیں کسی نے لیا، سب کچھ چھوڑا چھاڑا اور نکل گیا۔ یہ واقعات صرف پڑھنے کی حد تک ہیں کہ وہ انبیاء تھے، ہم نے پڑھ لیا تلک امہ قد خلت لہا ما کسبت، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر گئے،
اب ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ تو نہیں انبیاء تھے نا، وہ تو انبیاء تھے، اس میں کوئی شک نہیں وہ انبیاء تھے، لیکن وہ ان کے نبی ہونے کے بعد ہی تمہیں یہ بات کہی گئی ہے کہ یاد رکھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ حسنہ کس کو بنانا ہے؟ کسی غیر نبی کو؟ اگر نبی کو بنانا ہے تو یہ ان کے حالات پیش آئے، کبھی انہوں نے پریشانی کا یہ اظہار کیا، روئے اللہ کے سامنے۔ ہاں آج بھی روایات میں ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں، دل انتہائی دکھی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جھولی اٹھائی بیت اللہ کے پاس جا کر، بیت اللہ تجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا۔ کیا کیفیت ہوگی رسول اللہ کی؟ بیت اللہ چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے لیے رہنے والے تیرے پاس ہی یہ بسنے نہیں دیتے۔ تو کیا کیا؟ اس طاقتور اللہ کی ساری مدد سامنے حال نہیں تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود اس جگہ کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑا، اور جب جگہ کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا تو پھر اپنے کام کو نہیں چھوڑا، وہ اپنا جاری رکھا، کام جاری رکھا۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان جہاں ہو اپنے کام کو جاری رکھے، یہ اللہ کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرتا رہے اور ایمانداری سے کرے۔ اس میں بے ایمانی، اس میں وہ ہم تو ہر وقت یہ سوچ یار آگے بنے گا کیا، ہوگا کیا، ہمارے جتنے معاملات ہیں زندگی کے ان میں ہم یہی باتیں سوچتے ہیں کہ وہاں کاروبار کا کیا ہوگا، کھائیں گے کہاں سے، کچن کیسے چلیں گے، یہ آج سوچیں یہ رہ گئی ہماری۔ ہر انسان چلتا ہی یہاں سے ہے کہ یار یہ کچن کیسے چلے گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں ذمہ دار بن گیا اپنے کچن کا خود۔ جس نے یہ ذمہ داری لی تھی اس کو میں نے ذمہ دار سمجھا ہی نہیں، لیکن پکا مواحد میں توحید سے میرے سے آگے بھی کوئی توحید والا ہے۔ سوال کیا اٹھتا ہے کہ میرا کچن کیسے چلے گا یا تیرا کچن کیسے چلے گا؟ آج ملا ہے تو یہی حالت ہے، پیر ہے یہی حالت ہے، کوئی مرشد ہے یہی حالت ہے، کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں اور اللہ کی کتاب کو بیان کرنا ہے، سننا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا ہے، اور اس کے معاملے میں جتنے تکالیف آئیں، مشکلات آئیں، مصائب آئیں، حالات کہیں سے کہیں چلے جائیں، مجھے اپنے جگہ پر ڈٹ کر قائم رہنا ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ یا عبادی الذین آمنوا، ایمان والو میرے بندے ہو تو ان ارضی واسعہ، یاد رکھو کہ تم یہ سمجھتے ہو یہ میری مسجد ہے، یہ میری جگہ ہے، یہ میرے معاملات ہیں۔ ان ارضی واسعہ، اگر پیغام میرا ہے تو میری زمین وسعت والی ہے، کشادہ ہے۔ میری زمین یہ 4 اینٹ کی مسجد نہیں ہے، میری زمین ساری ہے۔ ان ارضی واسعۃ، میری زمین یہ کل تھی آج نہیں ہے، تشکیلات ہو گئی زمینوں کی، یہ اراضی سینٹر بن گئے، انہوں نے تقسیمات کر دی، یہ ہمارے پتہ چل گیا کہ یہ خطہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا، یہ احاطہ اس کا ہے، تو اب یہ اللہ کی زمین نہیں رہی۔ تو جو مالک کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں بڑا کام کیا تو میں نے یہ کوٹھی بنا لی، بڑی محنت کی میں نے یہ کرنے میں، حاصل کرنے میں، تو جنہوں نے بالکل کوئی محنت نہیں کی، باپ دادا سے مل گئی ان کو، تیرے سے تو کئی گنا بڑی جائیدادیں ان کی، تو اپنے اوپر اعتراض آئے نہیں۔ اللہ رب کریم نے تیرے رہنے کا، تیرے کھانے کا، تیرے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے، جب تو اس قابل نہیں تھا تب بھی اس نے کیا ہوا تھا۔
علم میں نہیں تھا، نہیں، بعض اوقات تیرے ماں باپ کے بھی علم میں نہیں تھا کہ تیرا یہ بچپن کیسے گزرے گا۔ ماں جنم دے کے پچھلے کا انتظام اللہ نے کیا کرنا ہے اللہ جانتا ہے، اور ہم اس وقت تک پریشان ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، جو ہوگا بہترین ہے۔ یہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہم کہتے ہیں، راضی پر رضا ہونا شکوے بھی کرتے رہنا، ہر وقت یہ بھی زبان پر رکھنا کہ یار پتہ نہیں یہ وہ کیسے ہو جائے گی، ہر وقت شکوے، پھر کہنا راضی پر رضا۔ ہماری کوئی موت ہو جائے تو ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ راضی پر رضا ہے، راضی پر رضا ہے، تو پھر یہ جو باب اللہ سارے معاملات ہی کس لیے ہے؟ اس تعلیم دینے والے نے ایک جملہ بولا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ کبھی زبان پہ نہ لانا کہ وہ ہوتا تو یہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے کرنے کے ہیں جب تک مکمل نہیں ہوں گے مجھے جانا نہیں، اور جب چلا جاؤں گا تو میرے کرنے کا کوئی باقی نہیں ہوگا۔ یہ میری تربیت تھی، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے اس کی قبر پر۔ یہ کہنا بہت آسان تھا، لیکن آج سمجھ آتی ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے ایمان والو تم میرے بندے ہو تو سمجھ لو اس بات کو کہ میری زمین کشادہ ہے، وسیع ہے، اور جو میری زمین ہے اسے میری یعنی اللہ کی زمین کو ہم میری کہتے رہے، دوسرے کی زمین کو میں کہوں میری ہے۔ آج زمانے میں تو کوئی تسلیم کر لے گا؟ زمین کسی کی ہو، میں کہوں میری ہے، کوئی تسلیم۔ اللہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے، ان ارضی واسعۃ، یہ زمین میری ہے اور کشادہ ہے۔ لیکن ادھر روایات میں جاتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت قوم پر، امت پر یہ آ جائے گا کہ یہ مجبور ہو جائے گی جنگلوں کی طرف نکلنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی ابھی ایسا نہیں جو کہے میری ہے۔ جب یہ حالات بن جائے کہ زمانے میں کوئی ملے نہیں، ہر جگہ کہتی یہ میری ہے، تو اس طرف نکل جائے جو اللہ کی زمین ہے۔ اور غیر ذی زرع میں اگر اللہ نے نبی کو بھیج دیا تھا کہ علاقہ غیر ذی زرع ہے، لیکن اللہ کس لیے بسا رہا ہوں، یہ سکونت کیوں اختیار کروائی جا رہی ہے ان بچوں کی کہ اللہ ادھر تیرا بیت اللہ ہے، تیرا گھر ہے، یہ اس گھر کی صفائی ستھرائی کرے، اس میں نماز کا قیام کریں، یہ معاملات چلے، یہ اس لیے ہے۔ جب یہ اللہ کی زمین، رب کی دھرتی، رب کا نظام یہی ہے، لیکن دھرتی اللہ کی کہہ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ ہماری تھی، وہ جگہ ہماری تھی، یہ جگہ ہماری تھی، میری کیا ہے، میں تو خود اپنا نہیں ہوں۔ یہ کتنی آسان سی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جسم میرا ہے، میں بھی اس طرف نہیں جا رہا جو آج کر لا رہا ہے، لیکن میں یعنی ہر شخص یہ سمجھتا ہے میرا اپنا جسم ہے، بھائی یہ میرا اپنا جسم ہے، آپ کا اپنا ہے۔ لیکن آج میں یہ کہوں کہ میری آنکھ دکھ گئی ہے، کسی وجہ سے تکلیف میں آ گئی ہے، تو آج میں آنکھ کا کام اپنے ہاتھ سے لے لوں گا، میری ہے نا، کر سکتا ہوں۔ آج مجھے اپنی ٹانگوں تکلیف میں ہے تو ان کا کام اپنے ہاتھوں سے لینا ہے، بازوؤں سے لینا ہے، تو میں نہیں کر سکتا۔ میری ہے تو میں اپنی مرضی کروں پھر، اور میں ایک عضو کا کام دوسرے سے لے لوں۔ اگر نہیں لے سکتا تو میرا کہاں، اگر یہ میرا ہے تو میرا فرما بردار۔ آپ کسی کو اپنے پاس ملازم رکھتے ہیں، آپ اس سے کوئی ایسا کام کرواتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ صحیح نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا ملازم ہے وہ کام کرتا ہے، مجبور ہے کرنے پر۔ ہر آدمی کہتا ہے یار کیا کریں، مجبوری ہے، وہ مالک ہے جس نے کہا ہے۔ میں اگر اپنے جسم کا مالک ہوں تو میں اپنے جسم کے اعضاء سے اپنا کام لے کر دکھاؤں، میں نہیں کر سکتا۔
اچھا یہ بھی چھوڑ دیجیے، ٹانگوں کا کام ہے کہ انہوں نے میرا وزن اٹھایا ہے، میں کھڑا ہوں، میں چاہتا ہوں میں آج ایک ٹانگ پر کھڑا رہوں گا، کتنے دیر کر سکتا ہوں؟ کوئی صورت نہیں میرے پاس، میں ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ چھوٹا سا بگلا مدت تک پورا دن 24 گھنٹے ایک ٹانگ پہ، لیکن میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ کیوں؟ میرے میں یہ سکت نہیں ہے، میری ٹانگوں میں یہ کوئی سکت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مجبور ہوں، میرا جسم کسی اور کا پابند ہے، یہ میرا کلی پابند نہیں۔ ہاں یہ پابندی کہ میں ایک چیز مجھے بتایا گیا کہ تیرے دیکھنے کی نہیں ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں کو مجبور کرتا ہوں دیکھنے پر، کام بھی دیکھنا ہے اور دکھا ہی رہا ہوں، لیکن منع کیا گیا تھا کہ نہیں دیکھنا، پھر دیکھ رہا ہوں۔ تو غلطی میری، ڈال میں دوسرے پر کہ فلاں ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہو گیا۔ غلطی میری کہ جس کو تیری آنکھ کو منع کیا تھا دیکھنے سے، وہ کیوں تیری آنکھ اس طرف کیوں اٹھی، نہ اٹھتی۔ یہ نہیں چاہتا، یہ تھا یغضوا من ابصارہم، یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو بھی کہا مردوں کو بھی کہا، دونوں کے لیے الگ الگ۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم مردوں کے لیے، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن عورتوں کے لیے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں، ان کے چہرے کے اوپر ایک ایسا پردہ ڈال دو، ان کے اوپر پردہ ڈال دو، نظریں ان کی نیچی رہ جائیں گی۔ تمہاری نظریں نیچی رکھنے کا کوئی مقصد ہوگا، تم جدھر مرضی دیکھتے رہو، سامنے تو چیز نظر ہی نہیں کوئی آ رہی، اور وہ آنکھیں پھاڑ کے جدھر مرضی دیکھیں، اس لیے کہ ان کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ یعنی سسٹم ایسا بنا دیا۔ چاہیے یہ تھا کہ ایسے صورتحال ہوتی کہ یہ چہرہ اللہ نے تیرا شناخت کے لیے بنایا تھا، یہ چہرہ تیرا ننگا ہو، فرمایا کہ تم ایسی حالت میں باہر نکلو پہچانی جاؤ، رفنا، پتہ چلے، پہچانی جاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو، کس کی بہن ہو، پتہ چلے تمہارا یہ چہرہ خود بخود بتائے گا کہ، اور پھر تمہاری آنکھیں، تمہاری نظریں نیچی رہے، مرد ہو تو عورتیں ہو تو، یہ تمہارا کمال تھا۔ لیکن تم نے اس چیز کو جو کمال کی تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور پھر دین کا نام پر عرض کر، یا عبادی الذین آمنوا، اے ایمان والو میرے بندے ہو، تو ان ارضی واسعہ، میری زمین کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، پس چاہیے تو یہ تھا کہ تم خاص کر میری ہی عبادت بھی کرتے۔ جب تم نے حضرت جی کے پابند ہو گئے، جب تم شیخ جی کے پابند ہو گئے، جب تم ایک مسجد کے متولی کے پابند ہو گئے، جب تم ایک اپنی تنخواہ کے پابند ہو گئے، تو میرے بھائی تم اللہ کے پابند کہاں رہے گئے؟ عبادت تم نے کس کی کی؟ عبادت کہتے کس کو ہے؟ میں عرض کروں، یہ صرف نماز، یہ روزہ، یہ حج اور زکوٰۃ، یہ عبادتیں ہیں صرف؟ رزق کمانا عبادت ہے، تو جب تم رزق کمانے کے لیے نکلے تو تمہارا دھیان دوسرے کے اوپر یا اللہ پر، ہاں کام کر، رزق اپنا اللہ کے پاس ہے۔ اپاج ہو کر بیٹھ لینا کام نہیں ہے، کام کر، لیکن رزق اپنا اللہ کے پاس۔ ہمارے ہاں ہر شخص کہتا ہے پوری نہیں پڑتی۔ پوری کیوں پڑے گی؟ کیونکہ تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے مطابق پوری کریں، اور پھر جس کی چاہت سے تم آئے ہو اس کی چاہت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہیں رہے، چاہتے ہو پوری ہو تو پوری کیسے ہو جائے؟ فرمایا کہ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، چاہیے یہ تھا کہ تم میری ہی عبادت کرتے، اور اللہ کی عبادت ہر لحاظ سے، یعنی انسان کا ہر عمل، انسان کا ہر کام، انسان کی ہر زبان سے نکلی ہوئی بات، ہر بول، اس کی سوچ، اس کی فکر، ہر وقت اس مثبت اس کا ہونا لازم۔
لیکن ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرے کی سوچ مثبت ہو، دوسرا صحیح سوچے، آپ نے ایسا سوچنا تھا، آپ نے یہ کرنا تھا، آپ کا یہ حق تھا۔ کبھی یہ سوچا میرا کیا حق تھا، مجھے کیا کرنا تھا، میری کیا صورتحال تھی؟ تو میرے بھائی، آج کے سبق میں جو اصل بات تھی میں نے عرض کی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کام کے لیے آپ واقعتاً چنے گئے ہو، آپ اس میں لگ گئے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کی زمین وسعت والی ہے، اور اس کام کی طرف مت لگے رہو کہ میں اگر وہاں ہوتا تو یہ ہوتا، اگر ادھر آ گیا ہوں تو کیا ہوگا۔ کچھ نہیں، تیرے معاملات، تو اپنا کام کرتا جا، تیرا کام کرنا ہے، کام کرتا جا، تو پانی دیتا جا، پھل پھول لگاتا رہے گا، وہ اس کا کام ہے۔ تیرا کام پھل لگانا نہیں ہے، پھل دینا تیرا کام نہیں، وہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن پھل جب دنیا سے اور زمانے سے لینے کا ارادہ بن جائے تو پھر ظاہر ہے کہ نظریں اسی طرف رہیں گی۔ لیکن یہ باتیں وہ ہیں جو کوئی کرتا نہیں اور سمجھ آتی نہیں، اس لیے کہ سمجھنا ہم چاہتے نہیں۔ اللہ توفیق دے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کتنی کہاں سے بات اور کس کے ساتھ اٹیچ کر دی کہ یہ زمین ساری کشادہ ہے، تم نکلو اس جگہ سے، اگر نکل پڑ گیا ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں۔ یہ یاد رکھو موت تمہاری جتنی یہاں ہے اتنی وہاں ہے، اور جتنی وہاں ہے اتنی تمہاری یہاں ہے۔ تم آج سمجھتے ہو ہم فٹ پاتھ پر آ جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ جو تم نے سوچا ہمارا کیا بنے گا، تو کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہر ایک انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ کوئی ہے جو موت سے کہے کہ نہیں میں تو موت نہیں؟ ہاں، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا اس بات کا، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ تھا فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ زمانے میں ہے کوئی جو یہ کہے کہ موت کا وقت آیا تو مجھے بلا لینا میں بچا لوں گا؟ کوئی زمانے میں نہ تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی کوئی ہوگا۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ موت کا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، موت سے رائے فرار کوئی اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں میں ایک ضمنی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ چند دن پہلے ایک مضمون چلا، کوئی باپ بیٹی یا بہو کا معاملہ چلتا رہا تو اس میں انہوں نے حدیث ایک ایڈ کر دی آخر میں لا کر، بہت ہی دیور تھا، سسر تھا، آپس میں کوئی معاملات مناقشات چل رہے تھے۔ بہو اور دیور کی جو بات ہے اس میں کوئی معاملات کھانے پینے کے، گھر کے، سو طرح کے ہیں، لیکن صحیح طریقے کے مطابق۔ اس میں احادیث لوگوں نے کوٹ کرنا شروع کر دی، دیکھیں جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور موت ہے، دیور موت ہے۔ تو اب اس کی آگے وضاحت شروع ہو گئی ہونا، کیونکہ دیور موت ہے تو اس لیے اب اس سے تو آپ کو پیچھا چھڑانا ہے۔ اب شادی ہوئی ایک بھائی کی، دوسرا لے کر الگ تھا، جس طرح آج ہمارے علماء کی صورتحال ہے، اور اسی بات کو انہوں نے اصل بنایا ہے۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اتنی باتیں مخفی انسان سوچے تو نکلتی ہیں کہ سوچ سے باہر۔ آپ دیکھیں الفاظ کیسے ہیں، چناؤ کیسا ہے۔ فرمایا الحمد الموت، ایک کے ساتھ نکاح ہوا، دو بھائی، بچپن گزرا، یہ ایک 15 سال کا، دوسرا 13 سال کا، یہ مل کر کھیلے، بچپن ان کا اکٹھا گزرا، ابھی یہ جوان ہو گئے دونوں۔ 15 سال والا 10 سال مزید گزرے، 25 سال کا ہوگا، دوسرا 23 کا ہو گیا۔ یہ اکٹھے کھاتے پیتے رہتے ہر کام ان کا اکٹھا، صلاح مشورہ پروگرام، ان کے والدین کے ساتھ معاملات، آگے کیا کرنا ہے، زندگی کیا سے گزارنی ہے، ہر ایک بات ان کی شیئر ہو رہی ہے۔ اب وہ 25 والے کی ہوگی شادی، ایک نیا سیاپا گھر میں آ گیا، اب کیا کریں؟
اب یہ دو بھائی ایک برتن میں جو کھانے والے تھے اب نہیں اکٹھا کھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے ساتھ کھاتا ہے تو بیگم الگ وہ اٹھائے گا دوسرے کمرے میں. کیوں بھائی؟ کتنی صاف بات. الحم والموت کہا ایک کے ساتھ تیرا نکاح ہوا, اس کے ساتھ تیرے کچھ انسانی معاملات ہیں, تجھے آگے نسل کو چلانا ہے, تیرا ایک سلسلہ ہے اس کے ساتھ, اس کو تو نے الگ کر لیا اس لیے, لیکن اس کے لیے رکھ لی رات تیرے لیے. رات کس لیے تھی؟ تاکہ تو آرام کرتا, لیکن دن کا ٹائم تھا, تیرے معاملات تھے, تیرے کام کاج تھے, تیری ضروریات تھی. کیا رشتے سارے چھوڑ دے گا؟ فرمایا الحم والموت. یہ جو جہاں 23 سال جس نے گزارے ہیں, آج ایک رات کیا گزری ہے, اب اس گھر کا بیگانہ ہے یہ اس گھر میں نہیں آ سکتا. فرمایا الحم والموت. یہ دیور موت کی طرح چمٹا ہوا تیرے ساتھ, جیسے موت سے فرار نہیں, اس سے فرار نہیں. اس لیے کہ تجھے کھانا ہے, پینا ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, تیرے معاملات ہیں سارے زندگی کے. تو اس میں یہ ساتھ شامل, اگر خدا نہ خواستہ بھائی کو کہیں باہر جانا پڑ گیا ہے, تیرا کو وقت آ گیا زندگی, کون ساتھ تیرے چلے گا؟ ایسے معاملات میں بھی بعض کا تجھے ساتھ لے کر جانا پڑے گا, کیونکہ گھر کا فرض ہے وہ. لیکن یہ باتیں انسانیت سکھاتی ہیں, اور انسانیت ہم میں ہے نہیں. ہم کیسے سیکھیں ان باتوں کو؟ فرمایا یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کے ساتھ موت کا باقاعدہ الحاق ہے, اس سے مفر ممکن ہے نہیں. تم اس جگہ رہو یا اس جگہ, تم وہاں رہو یا ادھر ادھر چلے جاؤ, کہیں اور زمانے میں چلے جاؤ, موت اپنے وقت پر آئے گی, اور جو اس کی جگہ مقرر ہے اس جگہ پر آئے گی. اسے ہی اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا تھا وما نفسی وما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی نفس یہ بات جانتی کہ مجھے کس زمین پر موت کو آنا ہے. ہر انسان موت ساتھ ہے, یہ نہیں جانتا کس زمین میں آئے گی, کس وقت میں آئے گی, کس حال میں آئے گی, کوئی نہیں جانتا. تو پھر انسان کی گھیراؤ میں لے کر بیٹھا رہے. فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم پختہ محلات بنا لو اور ان کے اندر جگہ بنا کر ان میں جا کر چھپ کر بیٹھ جاؤ, موت کا وقت آئے گا تو وہاں بھی پہنچ جائے گا. زیادہ موت سے مفر نہیں ہے. یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے عرض کی. موت ایسی ہے جس سے مفر نہیں. فرمایا کل نفس, انسان ڈرتا بھی اسی بات سے ہی ہے نا, کہ پتہ نہیں ادھر جاؤں گا تو کیا ہوگا, پتہ نہیں کہیں کس چیز کا ڈر ہے. یعنی یہ کھانے کا اگر ڈر ہے تو کس بات کا, بھوکا مر جاؤں گا, بچے کیا کریں گے, چھت نہیں نصیب ہوگی, یہ معاملہ کیسے چلے گا, کیا حالات ہو. بھائی موت کا وقت تیرا مقرر ہے اور اس کو اس وقت پر آنا ہے. لہذا تو اپنی معاملات سیدھے کر, پہلے انسانوں والی زندگی میں آ, انسانوں والی زندگی میں آ کے پھر انسانیت سیکھ کر وہ کام کر جو انسانوں کے یعنی جو اللہ کے بندوں کے کرنے کے کام ہے وہ کر. اور پھر اس کے لیے تجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری سے تیسری جگہ, تیسری سے کہیں چوتھی جگہ ہجرت کرنا پڑتی ہے, کر جائے اس کی فکر نہیں. اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کے ساتھ موت لازم ہے, ہر نفس کو یہ طرح کا چکر ہے. ثم الینا ترجعون, پھر تمہارے جانے کی جگہ اور کوئی نہیں. کہ کوئی گجرات سے جائے گا تو پتہ نہیں اللہ کے پاس پہنچے گا, اگر کوئی لاہور سے چلا جائے گا تو وہ کہیں اور پہنچ جائے گا, اگر کوئی پاکستان کے باہر جائے گا تو وہ کہیں اور پہنچ جائے گا. الینا ترجعون, تم سب کا ہماری طرف لوٹنا ہے. جب تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے تو پھر تم کس بات کی فکر میں چل رہے ہو کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. والذین کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات. یاد رکھیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل بھی انہوں نے صالح کیے, ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. عمل صالح ہوا, ایمان نہ ہوا. عمل صالح زمانے میں بہت لوگ ایسے ہیں, اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ وہ جس زمانے میں دیکھے وہ ایمان والے نہیں ہیں, لیکن بڑے بڑے اچھے کام وہ کرتے ہیں. زمانے میں سارے بہترین کام وہ کرنے والے ہیں. تو مثال دی ایسے جیسے ایک پتھر کے اوپر کو بیج ڈال رہا ہے. بیج تو بہت اچھا ہے لیکن بارآور نہیں ہو سکتا.
پھل نہیں دے سکتا. وہ زمانے میں جو کر گیا ہے زمانے میں پذیرائی اس کو مل گئی ہے. ایمان ہے تو ظاہر ہے ایمان لے کر آگے ساتھ جائے گا. ایمان ساتھ جائے گا تو وہاں اس کا کردار بھی پہنچ جائے گا. ایمان یہاں تک ہی رہ گیا, ایمان ساتھ تھا نہیں, تو ظاہر ہے عمل صالح بھی ہے تو یہ یہی پر, کیونکہ جو اس کے نیچے جو ٹائر ہے وہ کوئی نہیں لگے ہوئے ہیں جو ساتھ چلے جائیں. گویا دنیا کے معاملات میں اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہے تو بہرحال اچھے کام کی پذیرائی ہے اور دنیا میں اچھے کام کا بدلہ اسے مل رہا ہے. لیکن ایمان ساتھ نہیں ہے تو ظاہر ہے ایمان ساتھ جائے گا, وہ ساتھ نہیں ہوگا تو عمل صالح ادھر رہ گیا. فرمایا والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے عامل الصالحات, عمل بھی اچھے کیے. ایمان لے کے چلا گیا, عمل کوئی پاس نہ ہوا, نتیجہ پھر بیڑا غرق ہے. ایمان ہے اور پھر اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ, فرمایا ہم البتہ لازم ہے کہ ہم ان کو جگہ دیں, ٹھکانہ دیں. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا, ہم بالا خانے کی شکل میں جنت کے اندر انہیں جگہ عطا کریں گے. کون؟ جو ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والے. اور یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. ایمان نہ ہوا, عمل صالح ہوا تو یہ زمانہ زندگی کا گزر جائے گا. عمل ساتھ کیسے جائے گا جب ایمان نہیں ہے؟ اور ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو ایمان ساتھ لے کے چلا گیا, کہاں رکھے گا اس کو؟ یہ وہی بات ہے جیسے بکر صدیق نے کہا تھا کہ یہ ابھی یہ تم نے خلافت دی ہے, اس کو اوڑھنا بناؤ یا بچھونا, آخر معاملات بھی ہیں. تو اس کو کیا کرے گا؟ ایمان ساتھ ہے, عمل کوئی ہے نہیں. جب عمل نہیں ہے تو نتیجہ کس کا ملے گا؟ خالی ایمان لانے کا نہیں, خالی ایمان کا بھی کوئی نتیجہ نہیں. ایمان کے بعد عمل صالح لازم ہے. ہاں ایک بات یہاں ہو سکتا ہے, سوال اٹھ جائے کسی کے کہ دیکھیے وہ آدمی کہ جو ایمان لے آیا لیکن ایمان لانے کے بعد اسے موقع نہیں ملا, ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا موقع نہیں ملا, تو یہ اللہ کے ہاں معاملہ ہے. اللہ اس کے اس ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اور اگر کسی کو موقع مل گیا اور اس نے عمل صالح پھر نہ کیا تو یقیناً اس کا نتیجہ ہے وہ فی الدرک الاسفل من النار, یعنی یہ منافق ہو گیا. وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے تو انسان آخرت میں کامیاب ہے. اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے تو یہ جہنم میں جانے والا ہے, جہاں سے نکلنے کی صورت کوئی نہیں, کیونکہ یہ کفار کے بھی نیچے ہے, یہ یہود و نصارہ کے نیچے پڑا ہے اور یہود و نصارہ کا بھی گندا خون اس کے اوپر نچڑ رہا ہے. یہ کہاں نکل کے آئے گا وہاں سے؟ یہ کون ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کردار نہیں بنایا؟ اللہ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا